ایک دن ایک حجابی لڑکی جس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، وہ روتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارا دیور بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ میری نظر میں تو میرا دیور ایک نیک اور شریف آدمی تھا جو صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس لیے مجھے اس لڑکی کی بات پر بہت غصہ آ گیا۔ میں نے اسے خوب باتیں سنائی اور کہا کہ میرا دیور ایک شریف آدمی ہے اور محنت کرتا ہے، تم ایسے کیسے الزام لگا رہی ہو؟ اور کون سا گناہ کر دیا میرے دیور نے؟ تو وہ بولی، جب تمہارا دیور مینگو شیک بناتا ہے تو تم کہاں ہوتی ہو؟ میں نے کہا، میں سو رہی ہوتی ہوں، وہ تو سب کچھ خود ہی کرتا ہے۔ دراصل میرا دیور دوپہر کو گھر پر ہی شیک تیار کر لیا کرتا تھا اور پھر جا کر بازار میں بیچتا تھا، اور اس وقت میں سو رہی ہوتی۔ تو وہ بولی، آج مت سونا اور چھپ کر اسے مینگو شیک بناتے دیکھنا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے حامی بھر لی۔ رات ہوئی، میں کچن کے سامنے ہی چھپ گئی۔ دیور اپنے کام میں مگن تھا۔ مجھے اس لڑکی پر بہت غصہ آیا کیونکہ کافی دیر گزر گئی تھی، لیکن میرے دیور نے کچھ ایسا ویسا نہیں کیا تھا۔ وہ سکون سے باورچی خانے میں کھڑا پہلے دودھ گرم کرتا نظر آیا، پھر اس نے چینی پیسنے کا عمل شروع کر دیا اور خود ہی بے انتہا صفائی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھا۔ کافی دیر نظر رکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی جھوٹ کہہ رہی تھی، کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے دیور میں ایسی کوئی برائی نہیں دیکھی تھی کہ میں کسی غیر کی باتوں پر یقین کرتی۔ میرا صبر ختم ہوا تو میں واپس کمرے میں آنے کے لیے اٹھنے لگی کہ جب اگلے لمحے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ دیور نے… میرا نام نازیہ ہے، میں فیصل آباد شہر کی رہنے والی ہوں۔ ہم تین بہنیں تھیں، مجھ سے بڑی دو بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور میں تیسرے نمبر پر چھوٹی تھی۔ میرے ابا بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے، اسی لیے وہ جلد سے جلد مجھے بھی رخصت کر دینا چاہتے تھے تاکہ ان کے سر سے ذمہ داری اتر جائے۔ کوئی بیٹا ہوتا تو شاید انہیں اتنی فکر نہ ستاتی، لیکن وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے بھی میرے گھر کا کرنا چاہتے تھے۔ ابا نے جب بڑی دونوں بہنوں سے اس بارے میں بات کی تو وہ بھی ابا کی سوچ سے متفق ہو گئیں، اور یوں میرے ابا نے بہنوں سے کہہ دیا کہ کوئی مناسب رشتہ تلاش کر لو۔ میری ایک بہن نے اپنے سسرال میں میرے رشتے کی بات چلائی تو اس کے سسرال کے دور کے رشتہ داروں سے کہیں میرے لیے رشتہ آ گیا۔ لڑکا اچھا تھا، کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا۔ ان کی کوئی فرمائش نہیں تھی، نہ ہی انہیں جہیز چاہیے تھا۔ وہ دو بھائی تھے، والدہ بیمار تھیں، بستر پر تھیں، اور اس لیے سادگی سے میں رخصت ہو کر فیضان کے گھر پہنچ گئی۔ فیضان ایک بہت سلجھے ہوئے اور سمجھدار آدمی تھے۔ کپڑے کی دکان پر کام کر کے وہی گزر بسر چلایا کرتے تھے۔ میرے جانے کے بعد سارے گھر کا انتظام میری ساس نے خود میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہنے لگی کہ میں تو ویسے ہی بیمار ہوں، اب یہ سارا گھر تمہارے حوالے۔ اور اس دن سے میں نے گھر گرہستی کا کام دیکھنا شروع کر دیا۔ گھر میں سارا دن میں اور میری ساس ہوتے۔ شوہر صبح ہی دکان پر چلا جاتا اور دیور کے بارے میں مجھے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرا دیور زہیب ایک اچھا لڑکا تھا، لیکن وہ سارا دن کہاں ہوتا تھا مجھے کچھ خاص خبر نہیں تھی۔ بس اتنا ہی پتہ تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے اور کسی کام کاج کی تلاش میں ہے۔ میں نے بھی زیادہ اس کی کھوج نہیں کی تھی، شاید اس لیے کہ میں خود بھی کم عمر تھی۔ 17 سال کی عمر میں تو میری رخصتی ہو گئی تھی۔ میں گھر گرہستی میں ہی پوری طرح مصروف ہو کر رہ گئی تھی۔ البتہ فیضان ایک بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ وہ نہ صرف میرا خیال رکھتے بلکہ مجھ سے بہت زیادہ محبت بھی جتاتے۔ ہاں، میرے دیور کی عادت تھوڑی الگ تھی۔ وہ کبھی نخرے کرتا تھا، کبھی ناراض ہو جایا کرتا تھا، خاص کر اگر کھانا صحیح وقت پر تیار نہ ہو تو۔ لیکن ایسا بھی ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، بس اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے تھی۔ اور میں کیونکہ سب کچھ سیکھ کر نہیں گئی تھی اور اتنی ساری ذمہ داریاں مجھ پر آئی تھیں، تو اکثر مجھ سے گڑبڑ ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی پراٹھا تھوڑا سا جل جاتا تو کبھی چائے میں کسی چیز کی کمی رہ جاتی۔ اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے تھی اور میری طرف سے کسی نہ کسی چیز میں کمی ہوتی تھی۔ وہ ناراض ہو کر ناشتہ چھوڑ دیتا تو پھر میری ساس خود ہی بڑی مشکل سے اٹھ کر آتی اور اسے ناشتہ دے کر راضی کرتی۔ اکثر تو وہ بنا ناشتے کے ہی گھر سے نکل جایا کرتا تھا۔ میں اس کی اس حرکت پر کبھی شرمندہ ہوتی، کبھی شوہر سے کہتی کہ اسے سمجھانے کی کوشش کریں کہ میں وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جاؤں گی، لیکن میرے شوہر اس سے زیادہ بات نہ کرتے تھے۔ کہتے تھے وہ اماں کا لاڈلا ہے، اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دو۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن میری یہ خواہش وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جا رہی تھی کیونکہ میں اپنے ہی گھر میں بہت مصروف ہو گئی تھی۔ لیکن پھر میرے شوہر فیضان کو میری اس خواہش کا علم ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، شادی ہوئی ہے تو کیا ہوا، تم گھر کے کام کاج کے ساتھ اگر پڑھائی کو جاری رکھنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر انہوں نے میرے دیور زہیب کو اگلے دن ہی یہ حکم دیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ کالج لے جائے اور ایڈمیشن کرا دے۔ پہلے تو یہ سن کر زہیب کچھ چونک گیا، پھر کہنے لگا، بھابھی آپ آگے پڑھنا چاہتی ہیں؟ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ خاموش ہو گیا۔
شوہر کام پر چلے گئے، میں نے جلدی سے صفائی کی۔ پھر زہیب نے مجھے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھایا اور کالج لے گیا۔ کہنے لگا اندر سے ساری معلومات کر کے آ جائیں۔ میں باہر ہی کھڑا ہوں۔ میں کالج کے اندر پہنچ گئی، ساری معلومات وغیرہ لی تو ایڈمیشن جاری تھے۔ میں نے فارم وغیرہ خریدا، اس سب میں کافی دیر لگ گئی۔ جب میں باہر نکلی تو زہیب مجھے کہیں کھڑا نظر نہیں آیا۔ میں نے یہاں وہاں نگاہیں دوڑائی تو کالج کے دروازے سے کافی دور فاصلے پر وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا اور اس کے ارد گرد دو چار لڑکے اس کا گریبان پکڑے کھڑے تھے۔ شاید ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ زہیب جوان خون تھا، کہیں زیادہ اونچ نیچ نہ ہو جاتی، یہی سوچ کر میں گھبرا کر اس کی طرف دوڑی تھی۔ زہیب، سب خیریت تو ہے؟ میری آواز دیتے ہی لڑکوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا تھا اور پھر زہیب کی طرف۔ جی بھابھی، سب خیریت ہے، دوست ہیں میرے، اور کچھ نہیں۔ چلو جاؤ تم لوگ، میری بھابھی آ گئی ہیں، ہم پھر بعد میں ملتے ہیں۔ زہیب نے اپنی نظروں سے کچھ اشارہ کرتے انہیں جانے کا کہا تھا، اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے گئے تھے کہ شام کو تو خود آ جانا، ورنہ ہم گھر آئیں گے۔ اور زہیب نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ میں ان کے جانے کے بعد زہیب سے پوچھنے لگی، کون تھے یہ؟ اس طرح سے تمہارا گریبان کیوں پکڑ رکھا تھا؟ میں تو خوفزدہ ہی ہو گئی کہ کہیں تمہارا کسی سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا۔ زہیب کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھتے جب میں نے پوچھا تو وہ دھیمے سے مسکرا کر کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابھی، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، دوستی یاری میں یہ سب کچھ چلتا ہے۔ کافی دنوں سے اپنے دوستوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے آج مجھے کالج کے باہر دیکھ کر وہ ملنے چلے آئے تھے۔ اب شام کو میں خود ہی جا کر ملاقات کر لوں گا۔ زہیب کی بات پر مجھے تسلی ہو گئی تھی، لڑکوں میں ویسے بھی اس طرح کی دوستی یاری چلتی تھی۔ پھر میں راستے میں زہیب سے پوچھنے لگی کہ اس نے انٹر سے آگے ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ اب تو ایڈمیشن ہو رہے ہیں، وہ آگے پڑھائی کر سکتا ہے۔ لیکن زہیب نے انکار کیا اور کہنے لگا، میں کوئی کام تلاش کر رہا ہوں، جس دن ڈھنگ کا کام مل گیا اس دن کام کروں گا، مجھے کاروبار کرنا ہے، پڑھائی وڑھائی میں کچھ نہیں رکھا۔ زہیب کی بات سن کر میں اسے سمجھانے لگی کہ پڑھائی بہت ضروری ہے، لیکن وہ سارا راستہ خاموش رہا۔ پھر مجھے گھر کے دروازے پہ اتار کر وہ خود اندر آنے کی بجائے کہیں واپس چلا گیا۔ میں بھی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی اور شام تک سب بھول بھال گئی۔ شام کو فیضان آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ ایڈمیشن ہونے والے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ تم فارم لے آئی ہو تو ساری فارمیلٹیز پوری کر دو، اس کے بعد زہیب کے ساتھ جا کر جمع بھی کروا دینا، وہ آج کل فارغ ہے تو تمہارا ہی کام سکون سے ہو جائے گا۔ میں نے اپنی کچھ تصویریں وغیرہ بنوائی اور پھر اپنے شوہر سے فیس لے کر 2 دن بعد ہی میں زہیب کے ساتھ کالج جانے کے لیے نکل پڑی۔ زہیب کالج کے باہر ہی کھڑا تھا اور میں ایک بار پھر اندر چلی گئی تھی۔ اس بار جب میں کالج سے باہر نکلی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ زہیب کے آس پاس 7 8 لڑکے تھے اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی تھے۔ میرا خوف کے مارے برا حال ہوا۔ میں دوڑ کر وہاں گئی تو میرے کانوں میں کچھ جملے پڑے۔ وہ زہیب سے کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا، تجھے اچھی طریقے سے سمجھانا پڑے گا، یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے جو تو اتنے نخرے کر رہا ہے، اگر اتنے ہی نخرے کرنے تھے تو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ زہیب پریشان چہرہ لیے کھڑا تھا۔ میں نے پھر اسے آواز دی، زہیب گھر چلو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے دیکھا تو اس کی مزید ہوائیں اڑ گئی۔ جی بھابھی، چل رہا ہوں، جاؤ تم لوگ یہاں سے، ہم بعد میں بات کریں گے۔ زہیب نے غصے سے کہتے ہوئے جانے کا کہا تھا، جبکہ ان میں سے ایک جاتے جاتے کہنے لگا کہ اگر اب بھی تو نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر اپنا حشر یاد رکھنا۔ وہ سب چلے گئے تھے اور میں زہیب سے الجھ گئی تھی۔ بتاؤ مجھے یہ سب کیا ہے؟ پچھلی بار تم نے کہا تھا دوست ہیں، لیکن اس بار تو یہ زیادہ لوگ ہیں اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی ہیں۔ تم نے غنڈوں سے دوستی کر رکھی ہے یا پھر کوئی الٹا سیدھا کام کیا ہے؟ اب کی بار وہ ہنس گیا اور کہنے لگا، بس بھابھی، کالج کی ایک لڑکی کو غلط فہمی ہو گئی کہ میں نے اسے چھیڑ دیا ہے، وہی اپنے بھائیوں کو بلا لائی تھی، اتنی ہی بات ہے اور کچھ نہیں۔ آپ خواہ پریشان ہو جاتی ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ بھائی یا اماں کے سامنے اس بات کا کوئی ذکر نہ کریں۔ اور پھر وہ مجھے واپس گھر لے آیا تھا، لیکن اس بار میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اگر وہ لڑکے زہیب کو کوئی نقصان پہنچا دیتے تو میں نے سوچا تھا کہ میں فیضان سے بات کروں گی۔ اب تو ایڈمیشن ہو چکا تھا، 1 مہینے بعد سے کلاسز تھیں، میں خود ہی کالج آنا جانا کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ فیضان کو کہہ کر رکشہ لگوا لوں گی، لیکن اب زہیب کو کالج نہیں لے جاؤں گی۔ میں واپس گھر دھاری میں لگ گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساس کی طبیعت بھی کافی خراب ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم اب زہیب کے لیے بھی لڑکی تلاش کریں، اور ساتھ ہی وہ زہیب کو بھی اصرار کر رہی تھی کہ وہ دل لگا کر نوکری کی تلاش کرے تاکہ اس کی شادی وقت پر ہو جائے۔ میری ساس چاہتی تھی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ اس بیٹے کا بھی گھر بستا ہوا دیکھ لیں۔ دراصل میری ساس کو کینسر تھا
اور دن بدن ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے کیمو تھراپی کا کہا تھا، اور ہمارے پاس اتنے زیادہ پیسے اور وسائل بھی نہیں تھے کہ ہم پوری طرح ان کا علاج کروا سکتے۔ جیسے تیسے فیضان نے کچھ لوگوں سے ادھار کیا تھا اور کیمو تھراپی کا پروسیس شروع ہو گیا تھا۔ اب گھر کے کام کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی ساس کو ہسپتال بھی لے جانا پڑتا۔ یہ بھی ایسی ہی ایک دوپہر تھی جب میں اسپتال سے اپنی ساس کو لے کر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں نے زہیب کو کالج کے سامنے دیکھا تھا۔ میں حیران تھی کہ زہیب کا یہاں کیا کام تھا، کیونکہ یہ گرلز کالج تھا۔ میرے ذہن میں فوراً اس دن کا واقعہ آیا۔ وہ واقعی ہی کسی لڑکی کے پیچھے تو نہیں تھا؟ وہ لڑکے جو اسے مارنے کے لیے آئے تھے، وہ بغیر کسی وجہ کے تو ڈنڈوں سمیت نہیں آ سکتے تھے۔ کہیں زہیب نے کسی لڑکی کو سچ میں ہی تو نہیں چھیڑ دیا تھا؟ بہت سارے خیال میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن میں نے کبھی زہیب کو ایسی ویسی کوئی حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو موبائل فون بھی بہت کم ہی استعمال کیا کرتا تھا، لیکن پھر یہاں اس کا کیا کام تھا؟ میں اپنی ساس کے ساتھ ٹیکسی میں تھی، اس لیے وہاں سے خاموشی سے گزر گئی تھی، اور زہیب کو بھی اس بات کا علم نہ ہو سکا تھا کہ میں نے اسے گرلز کالج کے باہر دیکھ لیا ہے۔ لیکن اس شام جب وہ واپس آیا تو میں نے اسے اپنے پاس بلایا، کیونکہ میں نے اس سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ ادب سے سر جھکائے میرے کمرے میں چلا آیا تھا۔ دیکھو زہیب، جو بھی بات ہے مجھے سچ سچ بتاؤ۔ اماں بہت بیمار ہے اور تمہارے بھائی بہت زیادہ پریشان ہے۔ ویسے تو تم عمر میں مجھ سے بڑے ہو، لیکن رشتے میں چھوٹے ہو، اس لیے میں حق رکھتی ہوں کہ تم سے سوال جواب کر سکوں۔ میں نے تمہید باندھی تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ بھابھی، آپ جو بھی چاہیں کہہ سکتی ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے سچ سچ بتاؤ زہیب، کہ کیا واقعی تمہارا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے؟ اس دن بھی کالج کے باہر تمہیں کچھ لڑکے مارنے کے لیے آئے تھے، اور میں نے آج پھر تمہیں کالج کے باہر دیکھا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے صاف صاف بتاؤ۔ اماں نے تو خود ہی کہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی لڑکی تلاش کرو، تاکہ تمہارا بھی گھر بس جائے۔ اگر تم اپنی پسند بتا دو گے تو میں خود رشتہ لے کر چلی جاؤں گی۔ اماں بیمار ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ایسی ویسی بات ہو جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور بھی خراب ہو۔ میں نے نرمی سے زہیب کو سمجھانا چاہا تو کچھ دیر خاموشی سے بیٹھا اپنی انگلیاں چٹکاتا رہا، اور پھر کہنے لگا، نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل میں آج کل کام کی ہی تلاش میں ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بھائی بہت پریشان ہے، اور اماں کے علاج کے لیے کافی ادھار بھی ہو گیا ہے، اور اسی سلسلے میں آج وہاں کالج کے باہر موجود تھا۔ دراصل میرا ارادہ ہے کہ میں کالج کے باہر ہی کوئی چھوٹا موٹا ایسا سیٹ اپ لگا لوں جس سے کچھ خرچہ پانی نکل آئے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں مینگو شیک کا اسٹال کالج کے باہر لگاؤں۔ آج کل گرمی بہت ہے، مینگو کا سیزن ہے، میں فریش شیک بناؤں گا تو مجھے یقین ہے کہ لڑکیاں پینا پسند کریں گی، اور اس طرح سے چار پیسے بھی ہاتھ آئیں گے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ اکثر ہی فروٹ منڈی جاتا ہے، میں نے اس سے بھی سلسلے میں بات کی ہے، وہ مجھے سستے داموں میں اچھے آم لا کر دینے کو بھی تیار ہے۔ بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ اس کام کو شروع کرنے کے لیے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوگی، جس سے میں ایک مشین خرید سکوں اور اسٹال لگا سکوں۔ اسی سلسلے میں کچھ جگاڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ زہیب کی بات سن کر میں کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ یہ تو اچھی بات تھی کہ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، اور اس کے آئیڈیا میں بھی کوئی برائی نہیں تھی۔ یہ ایک اچھا آئیڈیا تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی سے کہا کہ زہیب پریشان نہ ہو، گھر میں ایک اماں کی پرانی مشین پڑی ہے، میں تمہیں نکال کر دیتی ہوں، تم اسے ٹھیک کروا لو تو تمہارا تھوڑا بہت کام نکل آئے گا۔ اور رہی بات اسٹال کی، تو تمہارے بھائی کی مارکیٹ میں کافی جان پہچان ہے، ہو سکتا ہے کہیں کوئی بات بن جائے اور تمہیں پرانا اسٹال کا سامان مل جائے، تو اس کے ذریعے تم نیا اسٹال بنا لینا۔ وہ میری بات سن کر بہت خوش ہو گیا، کہنے لگا، واہ بھابھی، آپ نے تو میری پریشانی ہی آسان کر دی ہے۔ میں نے فوراً ہی اس کے ساتھ اسٹور میں جا کر سارا سامان آگے پیچھے کیا تو مجھے وہ مشین مل گئی جو میں نے کچھ دنوں پہلے صفائی میں دیکھی تھی۔ وہ جوس نکالنے کی پرانی مشین تھی جو خراب پڑی تھی۔ میں نے مشین اس کے ہاتھ میں دی اور ساتھ ہی چند نوٹ بھی رکھ دیے اور کہا، یہ لو، جاؤ جا کر اسے بنوا لو۔ میری بات سن کر وہ خوش ہوا اور کہنے لگا، آپ کا بہت شکریہ بھابھی، بہت جلد میں آپ کو آپ کے پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ میں تمہیں ادھار نہیں دے رہی ہوں، محبت میں دے رہی ہوں، رشتے میں بھائی لگتے ہو میرے۔ جاؤ اور جا کر اب کام شروع کرو، مجھے یقین ہے کہ جلد ہی تم ترقی کر لو گے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے بہت محبت سے اپنے دیور کو دعا دیتے دروازے تک رخصت کیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ اچھا ہی کرے گا۔ وہ پیسے لے کر چلا گیا تھا۔ پھر شام کو جب میرے شوہر لوٹے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی، تاکہ زہیب کا اسٹال کا بندوبست ہو سکے۔ یہ سن کر پہلے تو وہ حیران ہوئے، کہنے لگے، زہیب کو تو ان چیزوں کا کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے، کیسے کرے گا وہ یہ سب؟ تو میں نے ان کو سمجھایا
کہ اگر وہ کسی چیز میں دلچسپی لے رہا ہے تو آپ اسے نہ روکیں، وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے اس میں اس کا حوصلہ بڑھائیں تاکہ وہ کچھ کر سکے۔ اگر آپ پہلے ہی اس کے حوصلے توڑیں گے تو وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ میری بات سن کر فیضان مسکرا دیے اور کہنے لگے، ٹھیک کہتی ہو تم، میرے ایک جاننے والے کا اسٹال بہت عرصے سے خالی پڑا ہے، اس نے اب کوئی اور کام شروع کر دیا ہے، میں اس سے کہتا ہوں وہ مجھے ایسے ہی دے دے گا۔ میرے شوہر نے تو باقی کا مسئلہ بھی چٹکی بجاتے ہی حل کیا تھا، اور پھر اگلے ہی دن انہوں نے زہیب کو مارکیٹ بلا کر اسٹال بھی اس کے حوالے کر دیا تھا۔ مشین بن کر آ گئی تھی۔ زہیب نے شاید جگہ کی بات طے کر رکھی تھی، اسی لیے اسے کالج کے سامنے ہی ایک جگہ مل گئی تھی۔ بس اسے 1-2 دن لگنے تھے اور پھر باقاعدہ وہ کام شروع کر دیتا۔ لیکن اس سے پہلے ایک رات گھر کا دروازہ بجا۔ گھر میں اس وقت نہ زہیب تھا نہ فیضان، میں اور اماں ہی تھے۔ اماں بھی دوائیاں لے کر سو چکی تھی۔ میں دروازے پہ گئی تو ایک عجیب سے حلیے والا آدمی کھڑا تھا جو مجھ سے زہیب کا پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ زہیب تو موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ زہیب کو کہنا کل شفیق بھائی سے مل لے اور اپنا سامان لے جائے۔ یہ کہہ کر وہ تو واپس چلا گیا تھا، جبکہ میں دروازہ بند کر کے شش و پنج کا شکار ہو گئی تھی۔ اس آدمی کا حلیہ، اس کا انداز کافی عجیب تھا۔ وہ کس سامان کی بات کر رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تھوڑی دیر گزری تو زہیب گھر لوٹ آیا۔ نہ جانے وہ آج کل کن چکروں میں مصروف تھا کہ سارا وقت باہر رہتا تھا۔ اب بھی وہ واپس لوٹا تو اس کے چہرے پر بے انتہا تھکن تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی شفیق بھائی کا پیغام پہنچایا تو وہ ایک دم ہی چونک گیا۔ بھابھی، آپ دروازے پر نہ جایا کریں، خاص کر اس وقت جب میں یا بھائی نہیں ہوتے۔ کام کے سلسلے میں آج کل بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے تو کوئی بھی دروازے پر آ جاتا ہے، اس لیے احتیاط کیا کریں۔ پیچھے محلے میں چوریاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس نے اپنی بات کرتے کرتے آخری بات پر مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سچ میں چوریاں ہو رہی ہیں؟ وہ فوراً ہاں میں سر ہلانے لگا۔ جی بھابھی، آپ کو نہیں پتہ کیا؟ 2 دن پہلے بھی رات کو پچھلی گلی میں چور ایسے ہی کسی کا نام لے کر بہانے سے گھر میں گھس گئے تھے، بہت سارا سامان لے گئے، پیسے بھی، ساتھ مار پیٹ الگ کی ہے، اس لیے احتیاط کیا کریں۔ وہ مجھے خوف زدہ کرتا کمرے میں چلا گیا تھا اور میں شفیق بھائی کو بھول کر کسی اور ہی سوچ میں الجھ گئی تھی۔ اگلا دن اور بھی زیادہ مصروف تھا۔ اماں کو کیمو تھراپی کے لیے لے کر جانا تھا، گھر کے کام کاج بھی نپٹانے تھے اور اپنا کورس بھی خریدنا تھا۔ اب کالج کھلنے ہی والے تھے، اس لیے فیضان نے کہا تھا کہ آہستہ آہستہ کتابیں خرید لو، لیکن نہ جانے کیوں دھیرے دھیرے مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے ایڈمیشن کیوں لے لیا۔ اس وقت اماں کی طبیعت اتنی زیادہ خراب نہیں تھی، لیکن اب کیمو تھراپی کے بعد انہیں مستقل دیکھ بھال کی ضرورت تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ اگر میں انہیں چھوڑ کر کالج چلی جاؤں گی تو میرے پیچھے ان کا خیال کون رکھے گا۔ میں ایک ساتھ کئی سوچوں کا شکار ہو گئی تھی۔ پھر میں سارا دن مصروف رہی، کیمو تھراپی کے لیے بھی اماں کو اسپتال لے گئی۔ جب واپس آئی تو ساس کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ تھراپی کے بعد ان کا حال بہت برا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ بستر پر پڑ گئی تھی اور میرے گھر سے بار بار فون آ رہے تھے کیونکہ وہاں میرے ابا کی طبیعت خراب تھی اور وہ بھی مجھے یاد کر رہے تھے، لیکن میں اماں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے زہیب کو فون لگانا شروع کر دیا۔ میں اسے گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی، وہ نہ جانے کہاں تھا۔ کافی دیر فون ملانے کے بعد بھی جب اس نے فون نہ اٹھایا تو مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے فیضان کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی تو وہ کہنے لگے، تم پریشان نہ ہو، میں گھر آ جاتا ہوں۔ پھر کچھ ہی دیر بعد فیضان چھٹی لے کر آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، میں اماں کے پاس ہوں، تم رکشا کر کے چلی جاؤ۔ میں تیار ہو کر گھر سے نکلنے ہی لگی تھی کہ زہیب گھر میں داخل ہوا۔ فیضان نے اسے آتے دیکھا تو بہت غصہ ہوئی کہ تم وقت پر فون نہیں اٹھاتے ہو، اگر کبھی گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ابھی تمہاری بھابھی کب سے تمہیں کال کر رہی تھی، کم سے کم تمہیں اتنا خیال تو کرنا چاہیے نا کہ اماں کی حالت اتنی خراب ہے تو تم وقت پر فون ہی اٹھا لو۔ فیضان کا غصہ دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی کہ کہیں وہ زہیب کو زیادہ ہی نہ ڈانٹتے۔ ویسے ہی وہ آج کل کام کی چکروں میں بہت مصروف تھا، اسے تو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا، اس لیے میں خود ہی درمیان میں آ گئی۔ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، وہ آج کل اپنے کام کے سلسلے میں مصروف ہے، ایک بار اس کا کام جم جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اب زہیب آ گیا ہے نا، آپ واپس دکان چلے جائیں۔ میں نے فیضان کو غصہ ٹھنڈا کرانا چاہا لیکن وہ کافی ناراض ہو گئے تھے، کہنے لگے کہ میں اماں کے پاس ہی ہوں، زہیب جاؤ تم بھابھی کو ان کے گھر چھوڑ دو، اور واپسی میں اماں کی کچھ رپورٹس لانی ہے وہ بھی لے آؤ۔ وہ خود اماں کے پاس بیٹھ گئے تھے اور زہیب مجھے چھوڑنے کے لیے نکل گیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ فیضان نے اسے حد سے زیادہ ڈانٹ دیا تھا، اس لیے میں نے شرمندگی سے خود ہی زہیب سے معافی مانگ لی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بات کا برا نہ منانا، وہ اماں کی وجہ سے ذرا فکر مند ہو گئے ہیں،
اس لیے آج کل جلدی غصہ ہو جاتے ہیں۔ زہیب کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں بھی دراصل مال کے سلسلے میں گیا تھا، اس لیے میرا دھیان فون پر نہیں تھا اور فون سائلنٹ پر تھا۔ دوست کو آم کی پیٹیاں لانے کا کہا تھا، بس وہ آج کل میں گھر آم کی پیٹیاں پہنچا دے گا اور میں اپنا کام شروع کر دوں گا۔ ایک بار کمانے لگوں تو بھائی کا سارا غصہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ اکیلے سارا گھر سنبھال رہے ہیں، اس لیے انہیں ہر بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ شاید ان کی بھی کوئی غلطی نہیں، وہ کچھ شرمندہ تھا، کچھ پریشان، یا پھر شاید حالات سے مجبور۔ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اپنے گھر کے دروازے پر اتری تو میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ زہیب، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اتنی فکر نہ کرو، میں نے اسے تسلی دی اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ بائک اسٹارٹ کر کے جا چکا تھا۔ میں بہت دنوں بعد آئی تھی۔ ابا مجھے دیکھتے ہی بڑے خوش ہوئے، سینے سے لگا لیا، گھر کا حال احوال پوچھا۔ وہ جانتے تھے کہ میری ساس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کسی بات کو لے کر ناراض بھی نہیں ہوتے تھے۔ ابا کو کمزور حالت میں دیکھ کر میرا دل ضرور بیٹھنے لگا تھا۔ اولاد ماں باپ کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اپنے باپ کو یوں کمزور اور لاغر حالت میں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ ایک طرف میری ساس بستر پر تھی تو دوسری طرف میرے ابا کی حالت بھی کچھ خاص ٹھیک نہ تھی۔ اماں بھی بہت پریشان تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں ان کی کچھ مدد کر دوں، لیکن میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ فیضان کی ساری آمدنی اس وقت میری ساس کے علاج اور گھر میں ہی لگ رہی تھی۔ میں نے تھوڑی ہی دیر بعد زہیب کو واپسی کے لیے فون کر کے بلا لیا تھا اور وہ مجھے لینے بھی آ گیا تھا۔ پھر سارا راستہ میرے خاموشی سے گزرنے لگا۔ زہیب نے خود ہی میرے ابا کی خیر خیریت پوچھی تو نہ جانے کیوں مجھے رونا آ گیا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے زہیب کو بتایا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں اور نہ ہی گھریلو حالات بہت اچھے ہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، پریشان نہ ہو، میرا کام جم گیا تو آپ بھائی سے ان کی تنخواہ کا کچھ حصہ لے لیا کرنا اور اس سے اپنے گھر والوں کی مدد کر دینا۔ زہیب کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ آج کل کے دور میں ایسا کون سوچتا ہے۔ 2 دن گزرے تو زہیب کا مال بھی گھر پر اتر گیا۔ ایک ساتھ آم کی کئی ساری پیٹیاں آئی تھیں۔ زہیب نے ان کی قیمت کیسے چکائی تھی اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن اس بات کی خوشی ضرور تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ پھر اگلے دن میں نے دیکھا کہ وہ دوپہر کو باورچی خانے میں گھسا ہوا تھا۔ اس نے کافی سارا دودھ گرم کرنے کے لیے رکھا تھا۔ ایک طرف وہ چینی بھی پیس کر اس کا پاؤڈر بنا رہا تھا۔ میں نے کہا، لاؤ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے، میں کر کے دیتی ہوں، لیکن اس نے صاف منع کر دیا۔ کہنے لگا، نہیں بھابھی، یہ میرا کام ہے اور میں اس کو اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل میرا ارادہ ہے کہ میں گھر میں ہی دودھ گرم کر لوں، چینی پیس لوں، آم کاٹ لوں اور پھر میں اس اسٹال پر لے کر جاؤں۔ کالج کا ٹائم تو بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے تب میں وہیں سب کچھ کر لوں گا، لیکن شام کے بعد اس علاقے میں کافی چہل پہل ہوتی ہے، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں روز دوپہر کو ساری تیاری گھر پر کر لوں گا اور پھر دوپہر سے لے کر رات تک وہیں شیک بیچا کروں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ تمہیں جیسے ٹھیک لگتا ہے ویسے کرو، لیکن مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں۔ وہ کہنے لگا، آپ تو پہلے ہی ہر وقت اماں کی تیمہ داری میں لگی رہتی ہیں، پھر گھر کے کام کاج، صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا، آپ کے پاس کاموں کی ایک طویل فہرست ہے، اس لیے میرے کاموں کو آپ مجھ پر ہی چھوڑ دیں۔ اب روز دوپہر میں گھر پر رہا کروں گا تو اماں کا خیال بھی کر لیا کروں گا۔ آپ اتنی دیر سو جایا کریں، رات کو بھی آپ دیر تک اماں کے پاس ہوتی ہیں، آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ہوگی۔ وہ بہت احساس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا تھا اور مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ اسے اندازہ تھا کہ میں اس گھر کو سنبھالنے میں اپنا کردار بخوبی ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا کہ میں آم کاٹ دوں، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، نہیں بھابھی، میں خود کروں گا سب کچھ، یقین کریں مجھے یہ سب کرتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ جائیں اور آرام کریں۔ اس کے کہنے پر میں کمرے میں آ گئی اور کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند لگ گئی۔ اس نے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد مجھے جگایا اور کہنے لگا کہ بھابھی اب میں جا رہا ہوں، آپ اماں کا اور گھر کا خیال رکھیں اور دروازہ بند کر لیں۔ میں فوراً ہی اٹھ گئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا، کچن میں جا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کچن پوری طرح صاف ستھرا تھا۔ جس پتیلی میں اس نے دودھ گرم کیا تھا اسے بھی اچھی طرح دھو کر رکھا تھا، کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے کچن میں کسی نے کام کیا ہو۔ اور میں اسی بات پر حیران تھی کیونکہ زیادہ تر مرد کچن میں کام کرنے جاتے ہیں تو کچن کی حالت بدتر کر کے باہر نکلتے ہیں۔ میں نے اپنے ابا کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا تھا اور فیضان کا بھی یہی حال تھا۔ اگر ایک کپ چائے بنانے چلے جاتے تو چولہا اور ٹائل سب کچھ گندا کر دیتے، لیکن زہیب نے صفائی کا بے انتہا خیال رکھا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی اور ساتھ ہی میرے دل سے دعا نکلی کہ اس کے کام میں ترقی ہو۔ اس شام جب زہیب واپس لوٹا تو کچھ خاص خوش نہیں تھا۔ کہنے لگا، بھابھی بہت زیادہ فرق نہیں ہوا ہے،
پتہ نہیں میرا کام چلے گا بھی یا نہیں۔ اسے اداس دیکھ کر میں نے سمجھایا کہ اتنی جلدی کون فیصلہ کرتا ہے؟ ایک ہی دن میں تھوڑی کچھ ہو جاتا ہے، کم سے کم 1 مہینہ تو لگ کر کام کرو۔ لوگوں کے منہ کو تمہارے شیک کا ذائقہ لگنے دو۔ تم نے اتنی صفائی ستھرائی سے اتنی محنت سے کام کیا ہے، یقیناً لوگوں کو پسند آئے گا۔ بس تم پیسے تھوڑے مناسب رکھ لو تو دیکھنا لوگ خود ہی آئیں گے۔ میں نے اپنے طور پر اسے سمجھداری کا مشورہ دیا تھا۔ وہ مسکرا اٹھا تھا۔ شکریہ بھابھی، آپ کے کہنے پر میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ میں کل اس سے بھی زیادہ محنت کروں گا اور کوشش کروں گا کہ کم داموں میں زیادہ شیک دوں۔ شروع میں تھوڑا نقصان بھی ہو جائے لیکن گاہک تو بن ہی جائیں گے۔ وہ ایک دفعہ پھر پرعزم ہو گیا تھا اور اگلے دن واقعی جب وہ شام کو واپس لوٹا تو بے انتہا خوش تھا۔ کہنے لگا، بھابھی آج میں نے تھوڑے سے دام کم رکھے تو لوگوں کا رش لگ گیا۔ میں تو کام کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ اس نے جیب سے کافی سارے پیسے نکال کر میرے سامنے کیے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں میں نے ایک ہی دن میں کتنی ساری کمائی کر لی ہے۔ اگر اسی طرح کام چلا تو بھائی کی نوکری سے کہیں زیادہ پیسے مجھے اس چھوٹے سے مینگو شیک پوائنٹ سے مل جایا کریں گے۔ وہ بہت خوش تھا اور میں اس کی خوشی میں خوش تھی۔ ساتھ ہی اماں بھی بیماری کے عالم میں اس کی خوشی دیکھ کر مسکرا دی تھیں۔ اولاد کو دیکھ کر تو عورت کسی بھی حال میں جی اٹھتی ہے، اور کچھ ایسے ہی حال اماں کا بھی تھا۔ وہ بھی اسے جھولی پہلا پھیلا کر دعائیں دینے لگی تھی۔ دیور نے بہت دل لگا کر اپنے کام پر توجہ دی۔ وہ روز دوپہر کو کچن میں جاتا تو خود ہی بہت محنت سے دودھ گرم کرتا، چینی پیستا، سارے کام کاج کرتا، آموں کو باریک باریک ٹکڑوں میں کاٹ کر ایک صاف ستھرے کنٹینر میں بھرتا اور پھر سب سمیٹ کر کچن صاف ستھرا کر کے گھر سے نکل جاتا۔ اس نے ایک ترتیب بنا لی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ دن بدن وہ نہ صرف ترقی کر رہا ہے بلکہ اب اس کا سامان بھی بڑھنے لگا تھا۔ پہلی بار اس نے گھر میں 5 پیٹی آم منگوائے تھے، اب وہ 15 پیٹی ایک ساتھ منگوانے لگا تھا۔ دودھ کی مقدار بھی بڑھ گئی تھی اور چینی کی بھی، لیکن ساتھ ہی اس کی کمائی میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ قیمت میں اضافہ کرنے کا بھی سوچ رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ بہت جلد وہ بہت کامیاب ہو جائے گا۔ فیضان کا دل بھی تھوڑا مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کا بھائی کسی کام کا نہیں ہے۔ نہ وہ پڑھنا چاہتا ہے نہ نوکری کرنا چاہتا ہے، لیکن زہیب نے انہیں غلط ثابت کر دیا تھا۔ اماں کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگی تھی۔ کیمو تھراپی کے بعد ان کی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ گھر کے حالات بھی کافی حد تک سنبھل گئے تھے، کیونکہ اب فیضان کے ساتھ ساتھ زہیب کے کمائے ہوئے پیسے بھی گھر کے خرچے میں شامل ہونے لگے تھے۔ اور مجھے بھی تھوڑا سکون آ گیا تھا، کیونکہ اب روزانہ دوپہر میں زہیب کے گھر پر ہونے کی وجہ سے میں اپنی نیند پوری کر لیا کرتی تھی۔ ہاں، البتہ میں نے کالج جوائن نہیں کیا تھا۔ داخلہ لینے کے باوجود بھی میرا دل نہیں مانا تھا کہ میں اپنی ماں جیسی ساس کو بستر پر چھوڑ کر خود کالج چلی جاؤں۔ اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ عرصے بعد پڑھائی دوبارہ شروع کر لوں گی، جب میری ساس کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت انہیں میری ضرورت تھی۔ میرے اس فیصلے پر فیضان نہ صرف حیران ہوئے تھے بلکہ بہت خوش بھی تھے کہ میں نے ان کی ماں کو اپنی ماں سمجھا ہے اور بخوشی اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کو تیار ہو۔ تقریباً 2-3 مہینے ایسے ہی گزرے تھے اور پھر ایک شام جب گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا تو دروازے پر ایک لڑکی آئی۔ دروازہ میں نے ہی کھولا تھا، اس لیے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ کس سے ملنا ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا تو وہ ایک دم ہی رونے لگی اور کہنے لگی کہ زہیب مینگو شیک والے کا گھر ہے نا؟ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تو بولی، خدا کے واسطے اسے روک لو، اسے کہو کہ یہ گناہ نہ کرے۔ اس لڑکی کی بات پر میں ایک دم ہی چونک اٹھی۔ کون ہو تم اور کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہے زہیب نے؟ میرا لہجہ اس بار تھوڑا سخت ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی جو نقاب میں تھی، اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کہنے لگی کہ زہیب بہت ہی ظالم ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن آپ تو کم سے کم اسے روک لیں، اسے سمجھائیں کہ وہ یہ سب بند کر دے۔ اب کی بار مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر اس نے کیا ہے؟ وہ لڑکی کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی کہ آپ کو شاید میری بتائی بات پر یقین نہیں آئے گا، اسی لیے آپ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ آپ کا دیور مینگو شیک بناتے ہوئے کیا کرتا ہے۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں کل پھر آپ کے پاس آؤں گی اور تب آپ کو اپنی پوری سچائی بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی تھی اور میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی کہ عجیب لڑکی تھی، نہ پوری بات بتائی تھی، نہ صحیح طریقے سے اپنا نام پتہ دیا تھا، بس میرے دیور پر الزام لگا کر نکل گئی تھی، جبکہ میرے دیور میں مجھے اب کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ بہت محنت سے کام کر رہا تھا، گھر کی ذمہ داری میں اپنا حصہ ادا کر رہا تھا، اماں کا خیال رکھنے لگا تھا اور میری تو وہ ہمیشہ سے ہی بہت عزت کرتا تھا۔ کہنے کو میں عمر میں اس سے چھوٹی تھی، لیکن وہ ہمارے رشتے کا احترام پہلے رکھتا تھا۔
پھر بھلا میں ایسی دیور پہ کیسے شک کر سکتی تھی؟ میں نے اپنا سر جھٹکا اور کاموں میں مصروف ہو گئی۔ رات کو جب زہیب آیا تو اس نے کافی سارے پیسے نکال کر میرے آگے رکھ دیے۔ بھابھی، اس سے آپ اماں کے لیے پھل وغیرہ منگوا لیجیے گا۔ میں نے اتنے سارے پیسے دیکھے تو چونک اٹھی۔ زہیب، کیا یہ ایک ہی دن کی کمائی ہے؟ وہ مسکرایا اور بولا، جی بھابھی، بس ایک ہی دن کی کمائی ہے۔ میں حیران ہوئی اور کہا کہ تم نے تو جادو ہی کر دیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ لوگ تمہارے شیک کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ پچھلی گلی کا جو لڑکا ہے، اس کی اماں ہر دوسرے دن ہمارے گھر آتی ہیں ہماری اماں سے ملنے کے لیے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے اس لڑکے کا نام بتانے کی کوشش کی، لیکن میرے ذہن میں نام نہیں آیا۔ تو زہیب جلدی سے بولا، آپ وارث کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے فوراً سر ہاں میں ہلایا۔ دراصل وارث کی ماں میری ساس کی بہت اچھی دوست تھیں، اور جب سے میری ساس بستر پر لگی تھی تو وہ ہر دوسرے ہی دن ہمارے گھر آ جاتی تھیں۔ میں نے کہا، ہاں، میں انہیں کی بات کر رہی ہوں۔ وہ بتا رہی تھی کہ اپنے زہیب کا شیک پوائنٹ بہت زیادہ چلتا ہے، بہت لوگ آتے ہیں، اور وارث تو خود ہر دن دیوانہ ہونے لگا ہے، روزانہ ہی شیک پینے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ نے کام میں بہت زیادہ ہی برکت دی ہے۔ میں سے وارث کی ماں کے بارے میں بتاتے ہوئے پیسے گننے لگی تھی، اور پھر ایک دم چونک گئی تھی، کیونکہ یہ 3 گنا زیادہ تھے۔ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے، اتنا تو شاید تم مال بھی نہیں لے کر گئے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، جی بھابھی، میں نے دام بڑھا دیا ہے، اب لوگوں کو میرے ہاتھ کا ذائقہ پسند آنے لگا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ دام بڑھا دوں، کچھ غلط تو نہیں کیا نا؟ وہ فوراً پوچھنے لگا، تو میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ہاتھ میں ذائقہ تو بہت تھا، اس نے کئی دفعہ مجھے بھی گھر میں شیک بنا کر پلایا تھا، اور اب تو لوگ دروازے تک بھی آ جاتے تھے۔ اگر کسی دن اسے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو کوئی نہ کوئی اسے تلاش کرتا گھر پہنچ جاتا۔ یقیناً یہ ذائقے کا ہی کمال تھا۔ اس رات میں نے فیضان کو بھی بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے کہ چلو اچھا ہے، اب زہیب سیٹ ہو گیا۔ مجھے کہنے لگے کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کرو تاکہ ہم اب اس کی بھی شادی کے بارے میں سوچیں۔ اماں کی تو کب سے خواہش ہے کہ وہ زہیب کو زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے سیٹ ہوتے دیکھ لیں۔ پہلے تو وہ کماتا نہیں تھا، اس لیے میں اس حق میں نہیں تھا کہ کسی کی بیٹی لا کر اس کی زندگی خراب کی جائے، لیکن اب تو وہ مجھ سے بھی زیادہ اچھا کماتا ہے، اس لیے اب ہمیں اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ فیضان کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں وہ دوپہر والی لڑکی آ گئی۔ میں نے سوچا کہ فیضان کو اس بارے میں بتاتی ہوں، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ بہت عرصے بعد اب وہ تھوڑے نارمل ہوئے تھے، مزاج کا چڑچڑاپن بھی ختم ہوا تھا، وہ ہنسنے بولنے بھی لگے تھے، کیونکہ گھر کے حالات بھی سنبھلے تھے اور اماں کی طبیعت بھی، تو ان کا مزاج بھی بہتر ہو گیا تھا۔ اب میں کوئی ایسی ویسی بات کر کے ان کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سکون سے ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ اگلے دن دوپہر کو میرے دیور نے شیک بنانا شروع کیا تو میں نے کمرے میں سونے کے بجائے خاموشی سے کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی میرا دیور کچھ الٹا سیدھا کرتا ہے، یا پھر وہ لڑکی ہی کوئی جھوٹی عورت تھی۔ اکثر لوگ دوسروں کی ترقی سے بھی جل کر ایسی باتیں کرتے ہیں، اور یہی سوچتے ہوئے میں کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کافی دیر گزر گئی۔ زہیب سکون سے دودھ گرم کرنے کے بعد آم کاٹ رہا تھا۔ اس نے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کیا تھا جس سے میں اس پر شک کرتی۔ مجھے غصہ آنے لگا کہ اس لڑکی نے جھوٹ کیوں کہا۔ دوبارہ مجھے ملے گی تو میں منہ توڑ دوں گی۔ میں بس کھڑکی کے پاس سے واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ میں نے دیکھا کہ زہیب نے چینی جو پیس کر رکھی ہوئی تھی، اس کے اندر اس نے اپنی جیب سے ایک پیکٹ نکال کر مکس کیا تھا۔ وہ پیکٹ ایک سفید پاؤڈر تھا جو زہیب کی جیب میں تھا۔ وہ کس چیز کا پاؤڈر تھا اور زہیب نے اسے چینے میں کیوں ملایا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید ذائقے کے لیے اس نے ایسا کیا ہوگا۔ اکثر لوگ ذائقے کے لیے فلیور بھی تو ملاتے ہیں۔ میں نے اپنا سر جھٹکا اور اسے دیکھنے لگی، لیکن پھر اس نے فون نکال کر کان سے لگایا اور کہنے لگا کہ میرے پاس آخری پیکٹ پڑا تھا، میں نے ڈال دیا۔ مجھے اور مال کی ضرورت ہے، ورنہ آج اس میں اتنا اثر نہیں ہوگا۔ پھر لوگوں کا نشہ ٹوٹے گا تو وہ گھر کا رخ کریں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی گھر آئے۔ اس طرح گھر والوں کو شک ہونے کا ڈر ہے، اس لیے مجھے کسی بھی طرح ایک اور پیکٹ لا دو تاکہ میں تیاری کے دوران گھر میں ہی ملا لوں۔ پھر نہ جانے کیا بات ہوئی تو وہ کہنے لگا میں خود دروازے پہ آ کر لوں گا، دروازہ نہ بجانا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا اور وہ اپنے کاموں میں لگ گیا تھا، جبکہ میرا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ وہ ایسی کون سی چیز ملا رہا تھا کہ جس سے لوگ عادی ہو رہے تھے۔ میں کافی دیر تک خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ پھر جب کسی کا فون آیا اور زہیب کچن سے نکلنے لگا تو میں جلدی سے چھپ گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ دروازے کی طرف جا رہا ہے، تو میں دبے قدموں اس کے پیچھے گئی۔ وہ باہر کھڑا تھا اور کسی سے پیکٹ لے رہا تھا، ساتھ ہی اس نے مزید پیکٹوں کا بھی کہا تھا اور کچن میں واپس آ گیا تھا۔
اب تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا کہ معاملہ واقعی گڑبڑ تھا۔ زہیب نے ایک اور پیکٹ پسی ہوئی چینی میں ملا دیا تھا اور پھر سارا سامان پیک کر کے دکان جانے کے لیے کچن سے نکلنے لگا تھا کہ میں اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ تم نے چینی میں کیا ملایا ہے؟ میں نے ڈائریکٹ صاف لفظوں میں سوال کیا تھا اور وہ ایک دم پہنچ کر رہ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ میں کیا ملاؤں گا؟ میں نے تو بس چینی پیسی ہے۔ اس نے چہرے کے تاثرات پر قابو پاتے مجھے جھٹلایا تھا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے خود دیکھا ہے، تم نے کوئی سفید رنگ کا پاؤڈر ملایا ہے اور وہی پاؤڈر کم پڑنے پر تم نے کسی سے منگوایا بھی ہے۔ کیا ملا کر پلا رہے ہو لوگوں کو جس کی وجہ سے لوگوں کو تمہارے جوس کی عادت ہو رہی ہے؟ میرا غصہ بڑھ رہا تھا اور وہ خاموشی سے میرے آگے کھڑا تھا۔ دیکھو، اگر تم نے مجھے سب کچھ نہیں بتایا تو میں خود پولیس کو بلاؤں گی۔ بہتر یہ ہے کہ تم صحیح طریقے سے مجھے سچ بتا دو۔ میرا دیور شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا، بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں نے سب کچھ بہت زیادہ مجبوری میں کیا ہے، جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، مجھے سیدھی طریقے سے ساری بات بتاؤ۔ اور پھر وہ اپنا سچ بتانے لگا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی کچھ لڑکوں سے دوستی ہوئی تھی اور ان لڑکوں نے اسے جوئے کی عادت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسی جوئے میں وہ کئی ہزاروں روپے ہار گیا۔ پہلے اس نے ان روپوں کے لیے لوگوں سے ادھار لیا۔ جب وہ ادھار بھی نہ چکا سکا تو اس نے ایک بڑے غنڈے سے کچھ پیسے ادھار کیے اور لوگوں کی رقم واپس کر دی۔ اس غنڈے نے اس شرط پر وہ پیسے دیے تھے کہ وہ جو بھی کام کہے گا وہ زہیب پورا کرے گا۔ اس وقت تو زہیب نے اپنی جان چھڑانے کے لیے حامی بھر لی تھی، لیکن پھر کچھ عرصے بعد وہ غنڈہ پیچھے لگ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زہیب لوگوں کو نشے کی عادت ڈالے اور کچھ ایسا کرے جس سے زیادہ لوگ نشے کی پڑیاں خریدنے کے لیے اس آدمی کے پاس جائیں۔ دراصل وہ غلط کام کرتا تھا اور جوان نسل کو نشے میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ شروع میں تو زہیب نے منع کیا، جس کی وجہ سے اس گنڈے کے آدمی اسے مارنے پیٹنے کے لیے ڈنڈا تک لے کر اس کے راستے میں چلے آئے۔ یہ وہی آدمی تھے جو کالج کے باہر بھی اسے مارنے کے لیے آئے تھے۔ زہیب کو ان آدمیوں سے بھی جب زیادہ خوف محسوس نہ ہوا اور وہ غلط کام کے لیے نہ مانا تو اس گنڈے نے دھمکی دی کہ اگر زہیب نے اس کا کام نہیں کیا تو وہ اس کی بھابھی یعنی مجھے اغوا کر لے گا، کیونکہ اس کے آدمی مجھے دیکھ چکے تھے اور انہوں نے جا کر یہ بات اپنے مالک کو بتا دی تھی۔ وہ مجھے استعمال کرتے ہوئے زہیب کو بلیک میل کر رہے تھے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ میری بہت عزت کرتا تھا، میں اس کی بھائی کی بیوی تھی، اسی لیے میری وجہ سے اس نے اس گنڈے کی بات مان لی کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ زہیب کو سمجھ نہیں آیا کہ لوگوں تک یہ نشہ کیسے پہنچائے، اسی لیے اس نے مینگو شیک کا سہارا لیا۔ کالج کی چند لڑکیوں کو بھی اس نے اس عادت میں مبتلا کر دیا تھا اور شام کے وقت وہاں قریبی گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے لڑکوں کا کافی رش ہوتا تھا، تو وہ سب بھی پینے لگے تھے اور اب وہ بھی اس نشے کے عادی ہو رہے تھے۔ اور ان میں سے ایک اماں کی دوست کا بیٹا بھی تھا، جو بھی شیک پیتا اس کی طلب بڑھتی جاتی، وہ مزید شیک پینے لگتا اور پھر جب اس کی طلب ختم نہ ہوتی تو زہیب انہیں سیدھے پاؤڈر لینے کے لیے شفیق بھائی کے پاس بھیج دیا کرتا۔ شفیق بھائی وہ غنڈہ تھا جو زہیب کو پیسے کے بدلے اس غلط کام پر لگا چکا تھا۔ زہیب روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، بس میں نے جوئے کی لت میں مبتلا ہو کر اس غلط راستے میں ختم رکھ دیا۔ وہ رونے لگا تھا اور میں حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، میری عزت بچانے کے لیے تم نے کتنے لوگوں کی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ سوچو، جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کی تو ساری زندگی خراب ہو جائے گی۔ تم نے اتنا غلط راستہ کیسے اختیار کیا؟ اگر تم جوا کھیل کر ہار ہی گئے تھے تو تمہیں اپنے بھائی کو بتانا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ بھائی تو مجھے بہت مارتے اور کبھی نہ بخشتے، انہوں نے مجھے بہت بار جوا کھیلنے سے روکا تھا، لیکن بس میں دوستوں کے ساتھ مل کر اس عادت میں مبتلا ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میرا ضمیر بھی یہ سب گوارا نہیں کرتا۔ میں نے زہیب کو کہا، وہ لڑکی کون ہے جو کل روتے ہوئے آئی تھی؟ پھر زہیب کو میں نے اس لڑکی کا حلیہ بتایا تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، اس لڑکی کی چھوٹی بہن کالج میں پڑھتی ہے، اس نے بھی 2 4 دفعہ شیک پیا تھا اور اسے بھی عادت لگ گئی۔ میں نے مجبوراً اسے شفیق بھائی کے پاس بھیج دیا تھا کہ وہ ڈائریکٹ وہیں سے اپنا سامان لے لے، اور اس کے بعد وہ لڑکی پوری طرح ہی عادی ہو گئی۔ اس کے گھر والے بہت پریشان ہوئے اور نہ جانے کیسے انہیں پتہ چل گیا کہ سب کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، اس لیے وہ لڑکی روتے ہوئے یہاں تک آئی تھی کیونکہ اس کی چھوٹی بہن کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ بغیر پاؤڈر کے اب نہیں رہ سکتی۔ وہ لڑکی میرے پاس بھی آئی تھی، اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا، اور سچ تو یہ ہے کہ اس لڑکی کے جانے کے بعد سے میرا دل پوری طرح بے چین ہو چکا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو میں نے کیا وہ بہت غلط ہے، لیکن اب میں سب کچھ کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ زہیب کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے فیضان کو دکان سے بلوایا اور انہیں ساری بات بتا دی۔
जिसे सुनकर पहले तो वो ज़ुहैब पर गुस्सा होने लगे। फिर मैंने समझाया कि ये सब कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि ज़ुहैब इनके गुस्से की वजह से इन्हें अपनी परेशानियां नहीं बताता। कभी कभी हम अपने गुस्से की वजह से भी अपनी औलाद, अपने बच्चों और अपने बहन भाइयों को खुद से दूर कर देते हैं। फैज़ान ने भी यही किया था। इनकी बेजा सख्ती की वजह से ज़ुहैब ने इनसे सारी सच्चाई छुपाई थी और इतनी मुश्किल में पड़ गया था। फिर फैज़ान ने ज़ुहैब का हाथ पकड़ा और अपने एक जानने वाले पुलिस इंस्पेक्टर के पास ले गए। मार्केट में काम करने की वजह से इनकी काफ़ी लोगों से जान पहचान थी, इसलिए पुलिस वाले भी इनको जानते थे। फिर इनकी मदद के ज़रिए ज़ुहैब ने इस पूरे गैंग को गिरफ्तार करवा दिया था, जो इस इलाके की जवान नस्ल को गुमराह करने के पीछे पड़े हुए थे। वो सब लोग गिरफ्तार हो गए थे और ज़ुहैब ने अपना मैंगो शेक का पॉइंट बंद कर दिया था। लेकिन जो लोग नशे की लत में मुब्तला हो चुके थे, वो हमारे दरवाजे पर मुस्तकिल खटका देने लगे थे। हर कोई हमें बुरा भला कह रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों को असल बात पता चल गई थी। फैज़ान का कहना था कि हमें महल्ला ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैंने फैज़ान को मना किया था। जब इतना कुछ हमारी वजह से ख़राब हो गया था, तो अब सही करना भी हमारी ज़िम्मेदारी थी। इसलिए जो भी हमारे पास आता, मैं इससे माफ़ी मांगती। ज़ुहैब खुद इससे माफ़ी मांगता और फिर हम इन्हें यही मशवरा देते कि अब इन्हें अपने बच्चों का इलाज करवाना चाहिए, ताकि वो इस नशे की लत से छुटकारा पा लें। ज़ुहैब ने एक दूसरी जगह मैंगो शेक का ठेला लगाया था, लेकिन अब वो सही तरीके से शेक बनाता था। इसके काम में अल्लाह ने पहले से भी कई ज़्यादा बरकत दी थी और इसका ये ठेला भी चल पड़ा था। मेरी सास की हालत काफ़ी बेहतर हुई तो वो ज़ुहैब की शादी के बारे में सोचने लगी। फिर हम किसी के बताने पर एक शरीफ घराने में ज़ुहैब का रिश्ता लेकर गए तो चौंक गए। वो लड़की वही थी जो बुर्का पहनकर मेरे दरवाजे पर आई थी और ज़ुहैब की सच्चाई से वाकिफ़ थी। मैंने और मेरी सास ने और ज़ुहैब ने इस लड़की से और इसके घर वालों से माफ़ी मांगी थी। इन लोगों ने माफ़ भी कर दिया था और फिर इस लड़की ज़ैनब का रिश्ता ज़ुहैब के लिए दे दिया था। ज़ुहैब की सच्चाई जानते हुए भी ज़ैनब इसकी जीवन साथी बनने को तैयार थी, क्योंकि इसने दिल से ज़ुहैब को माफ़ कर दिया था। इलाज के बाद इसकी बहन की हालत भी संभल गई थी और अब ज़ुहैब भी सीधे रास्ते पर आ गया है। कभी कभी कम उम्र लड़के गलत सोहबतों में पड़कर गलत रास्तों के राही बन जाते हैं। ऐसे में माँ बाप बहन भाइयों को चाहिए कि सख्ती के बजाय प्यार और मोहब्बत से इनके हालात जानें, इनकी मुश्किलात समझें और इन्हें हल करने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी बेजा सख्ती की वजह से बच्चे अपने ही घर वालों से वो सारी बातें छुपा लेते हैं जो शायद सबसे पहले घर वालों को बतानी चाहिए। और इन्हीं बातें छुपाने के नतीजे में वो कुछ हो जाता है जो सोच से भी परे होता है। इसलिए बेहतर ये है कि अपने बच्चों को अपने करीब रखें, अपने बहन भाइयों को अपना दोस्त बनाएं और इनके हालात से बाखबर रहें, ताकि फिर कभी कोई ज़ुहैब किसी शफीक जैसे आदमी के हाथों खिलौना ना बन सके।